اس وقت کا یہ پیغام خاص طور پر ہمارے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے حوالے سے ہے اور ان کے لیے ہے کہ جن کے پیارے، جن کے اپنے ماہ رمضان مبارک کے آخری جمعے کے دن ایک طیارے کے حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ جملہ ہم سب کے علم میں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ بجھ گیا ایک مرتبہ تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے یہ پڑھا؟ فرمایا کہ ہاں، مسلمان پر کوئی بھی تکلیف آتی ہے اور وہ یہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانا ہے، تو اللہ اس پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو تو ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون ہی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ کچھ اسباب کے پہلو ہیں، وہ تو پھر انتظامی اعتبار سے حکمرانوں کو اور متعلقہ اداروں کو اور افراد کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا بھر میں ہزاروں کی تعداد میں ایئر پلینز جو ہیں وہ فلائی کرتے ہیں، اور گزشتہ کچھ عرصے سے ہم مستقل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی جو ایئر لائن ہے، قومی ایئر لائن، اس کے اندر بڑے مسائل ہیں۔ انالیسس بھی لوگوں نے کر دیے، پی آئی اے کا ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ اور دیگر وغیرہ۔ وہ انتظامی امور تو حکمرانوں کو، متعلقہ اداروں کو دیکھنے چاہیے۔ جو کرپشن کا بازار ہے، جو نااہلی کا معاملہ ہے، میرٹ کے برعکس باتیں ہوتی ہیں، سفارشوں کی بنیاد پر لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ذمہ داری کو صحیح طرح انجام دینے میں کوتاہی برتی جاتی، یہ سارے پہلوؤں کو تو درست کرنا اور اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے، ضروری ہے، ضروری ہے، کوئی شک نہیں۔ البتہ ایک بڑی پکچر کیا ہے؟ ایک بڑی پکچر یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ جمعے کے دن یہ طیارے کا حادثہ پیش آیا، اور جمعے کے دن ہی میں نے کلام بھی کیا تھا کسی اور مقام پر بھی، جمعے کے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین فرمائی۔ میں گزارش کروں گا ان گھرانوں کے افراد سے جن تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ جن کے پیارے اس حادثے میں چلے گئے، اگر وہ یہ گفتگو میری پہلے سن چکے ہیں تو فبہا، ورنہ توجہ کیجیے، میں دل سے گزارش کروں گا، دل سرز کروں گا کہ سورہ کہف میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جناب خضر علیہ السلام کے ساتھ بیان ہوا، اس کا مطالعہ کر لیں۔ کشتی ٹوٹ گئی تھی، بلکہ توڑ دی تھی، بچہ قتل کر دیا تھا، دیوار درست کر دی تھی۔ ظاہر میں بڑی عجیب معاملہ، بھئی کشتی کیوں توڑ دی اور بھئی بچہ قتل کر دی، اس قدر بڑا جرم، اور دیوار بغیر اجرت کی سیدھی کر دی۔ جناب خضر بعد میں کیا فرماتے؟ کشتی مزدوروں کی تھی، کمزور لوگ تھے، آگے ظالم بادشاہ غصب کر لیتا، اس لیے میں نے کچھ تختہ وغیرہ توڑ کے عیب دار کر دیا تاکہ کشتی بچ جائے، یہ خیر تھا اس میں۔ بچہ قتل کر دیا، ہاں، یہ بچہ بڑا ہوتا تو اللہ کے علم کے مطابق وہ ماں باپ کے لیے کفر کا باعث بن جاتا۔ چھوٹی عمر میں بچہ قتل ہو گیا، نابالغ سے سوال جواب بھی نہیں ہوگا، اور ماں باپ کو اللہ آئندہ بہتر اولاد عطا فرما دے گا، سبحان اللہ۔ اور دیوار کو درست کر دی، یتیم بچے تھے دو، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اللہ نے، اور وہاں خزانہ تھا، دیوار ہٹ جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ لے لیتے، اللہ نے چاہا کہ باپ کی نیکی کا فائدہ بچوں کو بھی کچھ پہنچے اور وہ خزانہ محفوظ ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتے چیز تمہیں ناگوار گزرے، ناگوار لگے، اسی میں تمہاری خیر ہو۔ ہمیں نہیں پتا کس کس گھرانے کے لیے کیا کیا خیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بھائی جس پر بیت رہی ہوتی ہے نا، ظاہری بات ہے وہ ڈیفرنٹ پوزیشن میں ہوتا ہے، ہم بیان کرنے والے ڈیفرنٹ پوزیشن میں ہوتے ہیں، لیکن کیا کریں، ہماری بھی مجبوری یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کی بات بیان کریں اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی بات بیان کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آج میں یا کچھ حضرات اور آپ حضرات کے سامنے، خواتین کے سامنے، لوگوں کے سامنے بات رکھ رہے ہوں، کل شاید ہم پر کچھ بیتے اور یہی باتیں آپ ہمارے سامنے رکھ رہے ہوں، تو اس دن بھی دلیل یہ نہیں ہوگی کہ صاحب آپ نے کہا تھا یا ہم کہہ رہے ہیں، اس دن بھی دلیل یہ ہوگی بھائی اللہ یہ فرماتا ہے اور اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام یہ فرماتے ہیں۔ اب آئیے اس کے مثبت پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ جانے والا اپنا آخری سانس پورا لے کر گیا، دو افراد کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دینا چاہیے، ان کی سانسیں باقی تھیں، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو، اللہ اکبر، اور جو چلے گئے ان کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل آ جائے، وقت معین آ جائے، اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں فرماتا۔ جمعے کا مبارک دن، جمعے ہی کا وقت، رمضان شریف کا مہینہ، سبحان اللہ، اور رمضان کا آخری جمعہ، سبحان اللہ، اور مسلمانوں کا ہی ملک ہے، اکثر لوگ مسلمان، بلکہ تمام ہی لوگ کم و بیش مسلمان ہوں گے الحمدللہ، کئی لوگ روزے کی حالت میں ہوں گے، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ حالت احرام میں کوئی انتقال کر جائے، حدیث شریف میں آتا ہے کل وہ حالت احرام میں اٹھایا جائے گا، کوئی تلبیہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے، کل تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اب روزے کی تو ایک کیفیت ہے جو کسی پر ظاہر نہیں ہوتی، مگر ایک وہ نورانی کیفیت ہوتی ہے جو اس حالت میں گئے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ہم یہ بھی امید رکھیں اور دعا بھی کریں کہ رمضان شریف کا مہینہ تو ہے بھی ایسا کہ جو مغفرت کا مہینہ ہے،
جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات کو بخش دیا ہوگا. بچے گئے ہوں حضرات، چھوٹے بچے تو ویسے ہی بخشائے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. بڑوں کی میں بات کروں کہ اللہ کی ذات سے پوری امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا ہوگا. اور یہ تو ایک حادثہ ہے، ہم میں سے نہ جانے کس کے پیارے کسی حادثے میں، کسی اور ناگہانی کیفیت میں دنیا سے چلے گئے ہوں. تو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور انداز سے ہمیں سمجھایا. کوئی شخص ڈوب کر اگر مر جائے، کوئی جل کر اگر مر جائے، کوئی عورت حالت حمل میں ہو اور بچے کو جنم دیتے ہوئے اس کا انتقال ہو جائے، یہ بڑی ناگہانی کیفیت ہے نا. ایسی کیفیات میں جو دنیا سے جا رہا ہوتا ہے وہ ایک درجے میں شہادت کا رتبہ پاتا ہے. ایک تو وہ شہید ہے جو بتمام و کمال جان کا نذرانہ اللہ کے راہ میں پیش کر دے، وہ تو بتمام و کمال شہادت کا درجہ، مقتول فی سبیل اللہ جسے کہتے ہیں. لیکن یہ بھی اس نوعیت کی جو اموات ہوتی ہیں یہ بھی ایک درجے میں شہادت کا رتبہ. تو گھر والے جو بھی ہیں ہمارے بہن بھائی جن تک یہ بات ہماری پہنچ رہی ہے، یہ پیغام پہنچ رہا ہے، ان کے لیے بھی اور کسی کے ساتھ یہ ایسا سانحہ پیش آیا ان کے گھر والوں کے ساتھ، تو بڑی تسلی کا سامان یہ ہے کہ ایسی کیفیات میں جانے والا انشاءاللہ تعالی وہ بخشایا ہوگا. یہ دوسرا پہلو میں نے آپ کے سامنے آزمائش کا اور ان کیفیات میں جانے والوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ بیان کیا. آخری بات ہے کہ جو چلا گیا دنیا سے اس کا رابطہ ہم سے ختم نہیں ہوتا. اللہ کا دین بڑا پیارا ہے. جانے والے کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے والا ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے. ڈوبنے والے کو چٹان مل جائے، ساحل مل جائے، جاں بخشی ہو جاتی ہے. مرنے والے کا سہارا کیا ہے؟ جو گھر والے، دوست اقارب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے. اولاد ماں باپ کے لیے استغفار کرے. حدیث شریف میں آتا ہے بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے تمہارے بیٹے نے تمہارا استغفار کیا، تمہارا درجہ بلند ہو رہا ہے. تو جانے والوں کے لیے دعا، استغفار کا اہتمام اور ان کے لیے خیر کے کام کرنا، صدقہ جاریہ کے کام کرنا. اولاد ہے تو خود ان کے لیے نیک بننے کی کوشش کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرحومین پر رحمت فرمائے گا. باقی اور بھی بہت سارے پہلو ہیں. کسی کی فلائٹ کینسل ہو گئی تھی، کسی کو ٹکٹ نہیں مل سکا تھا، کوئی آف لوڈ کر دیا گیا تھا. بھائی یہ سب اللہ کی باتیں ہیں، یہ سب اللہ کی باتیں ہیں. یحیی و یمیت، جس کو چاہے زندگی عطا فرمائے، جس کو چاہے وہ موت عطا فرما دے، جس کو چاہے ابھی زندہ رکھے، جس کو چاہے ابھی بلا لے. اپنے وقت پر ہر ایک جائے گا، وقت سے پہلے نہیں، وقت کے بعد نہیں. اللہ ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور یہ آزمائش والے پہلو کا یقین اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق دے. وہ جو انتظامی معاملات والا پہلو ہے، وہ جو بھی متعلق افراد ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جواب دینا ہے. ان کو اپنے معاملات کی اصلاح کرنا ضروری ہے. اور جب قومی اجتماعی معاملات ہوتے ہیں تو شدت جرم بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے. توجہ کی ضرورت ہے. www.darsequran.com